اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 118ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج آیت نمبر 129، 127، 128 اور 129 کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی یہ گروہ کو اپنا مطیع بنائے رہیو، اور پروردگار ہمیں طریق عبادت بتاؤ، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے۔ دیوار کی بنیاد کو القاعدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بنیاد نیچے بیٹھی ہوتی ہے اور اس پر عمارت کو اٹھایا جاتا ہے۔ بیت کے معنی گھر کے ہیں، اور اس کے شروع میں الف لام یعنی ال کا اضافہ معرفے کی علامت ہے، یعنی کہ خاص گھر۔ اس سے مراد بیت اللہ ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہاجرہ تھا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار بچی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے لخت جگر ان کی والدہ محترمہ کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ اس وفادار بندے نے مولا و مالک کے حکم کی فوری تعمیل کی، اور وادی میں کھڑے ہو کر اس کے حضور یوں دعا کی، اور یہ دعا 14ویں سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت میں موجود ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، یعنی اے ہمارے رب، میں نے تیرے ہی حکم اور اذن سے اپنے اولاد میں سے اسماعیل کو اس وادی غیر ذی زرع میں تیرے محترم اور معزز گھر کے پاس لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، لوگوں کے دل ان کی طرف سے راغب اور مائل فرما دے۔ تو نے کھانے کو یعنی ثمرات پاکیزہ رزق مہیا فرما تاکہ وہ شکران نعمت کریں۔ ناظرین گرامی، غور کیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرخلوص دعا کو رب العالمین نے شرف قبولیت سے کیسے نوازا۔
بی بی حاجرہ علیہ السلام کا پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹھنڈے اور شیریں چشمے کا جاری ہونا، گزرنے والے قافلوں کا اس بابرکت پانی سے فیضیاب ہونا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا وہاں آباد ہونا، پھر چھوٹی سی بستی سے شاندار شہر کی بنیاد پڑنا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر ہونا، اور اقصائے عالم سے ہر سال حج کے لیے لاکھوں افراد کا وہاں جمع ہونا، اور انہیں ہر طرح کی پاکیزہ رزق سے نوازا جانا، یہ اسی دعائے ابراہیم کی مستجاب ہونے کی زندہ جاوید مثال ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو لبوں پر یہ کلمات جاری تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ السمیع العلیم یا اللہ، یا یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر ذی روح کی پکار کو بیک وقت سنتا ہے، اور تمام مخلوق کے حالات و معاملات سے ہر وقت باخبر رہتا ہے، بلکہ ہر شخص کی نیت کو بھی وہ جانتا ہے۔ آگے فرمایا گیا اسی آیت میں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائیے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رہیو۔ مسلمین تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مفرد مسلم ہے، سین لام میم اس کا مادہ ہے جس کا معنی نجات پانا، ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ رہنا۔ اسی سے لفظ اسلام آیا ہے جس کے معنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں، یعنی احکام الہی کو قبول کر لینا، اور اس میں فاعل ہے مسلم، یعنی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دے۔ مسلمان کی تعریف حدیث کی روشنی میں اس طرح آئی ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اسلام پر ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی ایسی ہی تمنا اور آرزو کی۔ آگے فرمایا گیا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی اور پروردگار ہمیں طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا اور مہربان ہے۔ وَأَرِنَا، اور دکھلا ہمیں، رویت ہلال کمیٹی میں جو لفظ رویت ہے وہ اسی سے آیا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتا رہتا ہے، اور ان پر متواتر اور لگاتار رحم بھی فرماتا ہے۔ اس کا اعلان 29ویں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ الغفور الرحیم، یعنی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تو یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے، بخشنا اور رحم کرنا اس کی عادت ہے۔ کاش کے بندے اسی کی طرف رجوع کریں، جیسے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کیسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ناظرین گرامی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یعنی اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ پھر آگے کہا گیا کہ یتلو علیہم آیاتک، یعنی جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنایا کرے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی آیات اور اس سے مراد انفس و آفاق کی نشانیاں بھی ہیں۔ مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام اپنی امت کے سامنے تلاوت آیات ہے، یعنی اللہ کا کلام پہنچانا اور پڑھانا۔ گویا آپ کی پہلی حیثیت
مبلغ اعظم کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ اور پیام رسانی پر ختم نہیں ہو جاتا، آپ کا کام کتاب الہی کی تبلیغ کے بعد اس کی تعلیم کا بھی ہے، گویا آپ کی دوسری حیثیت معلم اعظم کی ہے۔ آج ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو صرف قرآن کی کاپیاں پیش تو کر دیتے ہیں اور وہ ان کو اپنی آنکھوں سے لگا کر اپنے بک شیلف میں سجا بھی دیتے ہیں، حالانکہ کتاب کے ساتھ کوئی مبلغ ان کے ساتھ مسلسل کھڑا رہے اور کتاب کی تلاوت کرتا رہے، اس کی تعلیم دیتا رہے اور اس کی حکمت اسے سکھاتا رہے اور ان کو پاک کرتا رہے، تب کہیں جا کر ایک آدمی قرآن سے ہدایت حاصل کر سکے گا، ورنہ مسلمانوں کی طرح غیر مسلم بھی اسے طاق کی زینت بنا دے گے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ان آیات کی حکمت و بصیرت کیا ہے؟ غور کیا جائے تو مندرجہ بالا آیات مبارکہ میں سب سے اہم بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت پرخلوص دعا ہے، جو کہ ہر مسلم اور مومن کے دل کی آواز ہے۔ یہ قرآن کے حسین و جمیل طرز ادا کی اہم خصوصیت ہے۔ وہ آنکھوں سے اوجھل گزرے ہوئے منظر کو اس طرح سامنے لے آتا ہے کہ آنکھوں کو نظر آتا، کانوں کو سنائی دیتا اور متحرک و محسوس معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ دعا کے بین السطور میں کیا ہے؟ نبوت کا ادب، نبوت کا ایمان، کائنات میں عقیدے کی قیمت، نبوت کا شعور۔ قرآن اسی ادب، اسی ایمان اور اسی شعور کی تعلیم وارثین انبیاء کو دیتا ہے، اس کے قلوب احساسات کی گہرائیوں میں ان الفاظ کے ذریعے اتارنا چاہتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبولیت دعا کی درخواست بھی کی ہے۔ یہی عمل کی غایت ہے، عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اس عمل کے ذریعے خشوع و خضوع اور انابت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا گیا ہے۔ اس عمل سے جس آخری مقصد کے حصول کی امید ہے وہ اللہ کی رضا اور قبولیت حق ہے، اور قبولیت کی امید اس حقیقت سے وابستہ ہے کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا اور عمل کے پیچھے جو نیت اور شعور ہے اسے جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے ربنا وجعلنا مسلمین لک والی یہ دعا اسلام کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ کی مدد کی توقع ہے۔ یہ اس بات کا شعور ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں، یہ کہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی قوت کارآمد ہے اور نہ کوئی تدبیر۔ پھر آگے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اس دعا سے واضح ہوتا ہے کہ قلب مومن کو کس بات کی فکر ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو اس پر چھایا رہتا ہے، اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مومن کو اسی کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہی کا ثمرہ تھا کہ صدیوں بعد بھی ان دونوں کی نسل سے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جو انہیں اللہ کی آیات سناتے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے تلاوت آیات، ان آیات کا ٹھوس اور مضبوط علم، احکام کی حکمت و بصیرت اور اس کی روشنی میں زندگی کو طہارت اور پاکیزگی سے آراستہ کرنا، یہ وہ بلند مقاصد حیات ہیں جن کی طرف رب العالمین کی عظیم کتاب نے ہماری رہنمائی کی۔ افسوس کہ مسلمانوں نے قرآن حکیم کی پاکیزہ اور بلند تعلیمات کو نظر انداز کر رکھا ہے، اسی وجہ سے ذلت و خواری کا شکار ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ناظرین مجھے یہاں پر اجازت ہے، ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ